یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض ہیں، جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے بھی روزہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرض ہے جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی یہ مقدار اور مخصوص مہینہ رمضان مبارک کا یہ صرف اس امت کو ملا ہے۔ باقی روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن ان کی مقدار وہ متعین ہے، کسی کے کم تھے، کسی کے زیادہ۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہیں، کیونکہ یہ مشقت والی تکلیف ہے۔ روزہ جس میں بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، تو ایک انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ اتنی تکلیف والی عبادت کا ہمیں حکم کیوں ملا کہ اتنی بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ تمہارے اوپر ہی نہیں، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ تکلیف والا حکم تمہیں ملا ہے، پہلی امتوں کو بھی ملا، لہذا یہ روزے رکھنے فرض ہے۔ اور اس کا فائدہ بتا دیا کہ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ انسان روزے سے متقی اور پرہیزگار کیسے بنتا ہے؟ کہ اس طرح کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، ان سے مجھے منع کر دیا ہے کہ صبح صادق کے بعد میں جو ہے کھانا نہیں کھا سکتا، فروٹ نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، شربت نہیں پی سکتا، جنسی خواہشات نہیں پوری کر سکتا، صبح سے لے کر مغرب تک۔ تو اس وقت میں مجھے وہ چیزیں جو صبح صادق سے پہلے بھی جائز تھیں اور غروب آفتاب کے بعد بھی جائز ہیں، اس درمیانے وقت سے اللہ نے مجھے، اور وہ بھی یہ دن کے وقت اور صرف رمضان کے مہینے میں منع کیا کہ آپ نے یہ نہیں کھانا۔ جب انسان بچتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ جائز چیزیں تھیں میرے لیے، کھانا کھانا، پانی پینا، شربت پینا، تو میں نے جائز چیزیں اس لیے چھوڑ دی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو چیزیں 12 مہینے اللہ نے حرام کی ہیں میرے اوپر، مجھے وہ پتہ نہیں اللہ چھوڑ دی گئی ہے، وہ تو 12 مہینے اللہ نے حرام کی ہیں کہ میں تو اللہ کے حکم سے جائز چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو جو باقی چیزیں مجھے چھوڑنی چاہیے تو پھر وہ چھوڑ دے، کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، گالیاں دینا، یعنی اور بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر بالکل وہ گناہ ہی نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا اور روزہ رکھتا ہے، عام طور پر جیسے تصور ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن نہ زبان سے جھوٹ کو بند کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بند کرتے ہیں، نہ کانوں سے میوزک سننا چھوڑتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، والعمل بھی، اور جھوٹے عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجت، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کیوں روزہ چھوڑ کے کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھا ہو۔ اس کھانا پینا چھوڑنے کا کیا فائدہ جب تم جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، غیبت نہیں چھوڑ رہے اور برے کام نہیں چھوڑ رہے۔ تو روزہ اصل یہ ہے کہ کھانا پینا ایک عملی مشق ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایک تقویٰ طہارت پیدا کیا جاتا ہے کہ جائز چیزوں کو جب تم نے چھوڑ دیا تو وہ حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ ہے ایسے تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، یہ پورا سال نہیں۔ اللہ چاہتے تو 6 مہینے کے روزے بھی رکھ سکتا، 6 مہینے روزے رکھو، نہیں، مخصوص دن، وہ بھی 1 مہینہ سال کے اندر 30 دن یا 29 دن۔ 28 دن کا اسلامی مہینہ نہیں ہوتا، نہ 31 دن کا ہوتا ہے، 29 یا 30۔
اور میں منتا فقط کر بالکل مریض ہے. اب جو شخص مریض ہو تو کیسے بیمار ہے تو بیمار آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ یہ اس حیثیت کا بیمار ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ تو اس کے لیے کسی ڈاکٹر یا حکیم جس سے وہ اپنا علاج کروا رہا ہے ٹیسٹ کروائیں، وہی بتائے گا کہ تم روزہ رکھو گے تمہیں نقصان ہوگا. تو اس کے لیے حکام فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ اس ڈاکٹر اور حکیم سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جو مسلمان. کافر ڈاکٹر کے روزہ مت رکھو اس کی بات کا اعتبار سے، کیونکہ وہ کافر ہے تو مانتے نہیں. نمبر 2، وہ جس ڈاکٹر اور حکیم کے کہنے سے روزہ چھوڑنا ہے وہ خود نماز روزے کا پابند ہو. اگر وہ فاسق کھا جائے نمازیں نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا، ایسے ڈاکٹر اور حکیم کی بات غیر معتبر ہے. یہ 2 شرطیں وہ یاد رکھیں. تیسری شرط، وہ ڈاکٹر اور حکیم مستند اور ڈگری کو وغیرہ حاصل ہو، پڑھا لکھا ہو اور عطائی ڈاکٹر نہ ہو یا نیم حکیم نہ ہو. جیسے نیم حکیم خطرے جہاں، تو نیم حکیم نہ ہو، صحیح مستند حکیم ہو. تو ایسا ڈاکٹر اور حکیم جب کہے کسی مریض کو کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں، تم روزہ رکھو گے تو تمہاری حالت بگڑ جائے گی تو تم اس کو چھوڑ دو، روزہ نہ رکھو. اور پھر کیا کریں؟ تو جو شخص تم میں سے مریض ہو اور والا سفر ہے یا سفر کرو. سفر کتنا ہے؟ میلوں کے لحاظ سے 48 میل ہے، کیونکہ اب میل ہی زیادہ تر چلتے، پہلے میل کا کلو میٹر ہے. تو تقریباً 1 میل میں 2.5 کلو میٹر تقریباً کم و بیش اتنا آتا ہے یا 2 کلو میٹر. تو کلو میٹر کے لحاظ سے 78 کلو میٹر. 78 کلو میٹر ایک طرف کا سفر اگر کسی نے کرنا ہے تو یہ اس کا شرعی سفر ہوگا. شرعی سفر اگر ہو تو اس میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں رکھنا چاہتا تو چھوڑ سکتا، اس نے گناہ کر دیا. تو فرمایا جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر ہو پہلے تم نے نہیں کر تو پھر وہ شمار کر لے دوسرے دنوں سے. کوئی بات نہیں، 2 دن 3 دن روزے چھوڑ دیے، 3 کے بعد پھر اس کی قضا کر دی. وہاں سے اور ان لوگوں پر جو نہیں طاقت رکھتے روزہ رکھتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ضعیف ہیں، ضعیف العمر ہو چکے ہیں، مثلا 60 سال سے اوپر، 70 سال سے اوپر. ویسے تو اللہ کے بڑے محمد بزرگ ہوتے ہیں 70-80 کی عمر میں بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایسی عمر کی میں پہنچ گئے بہت ضعیف ہیں اور اتنے بڑھاپے میں جا کر دوبارہ جوانی واپس تو نہیں آئے گی. اب تو وہ آخرت کے سفر ہوگا. تو زیادہ بیماری اور زیادہ بڑھاپے میں جا کر روزے رکھنا تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے بنایا جو نہیں طاقت رکھتے روزے کے فدیہ مسکین. تو ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے. ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ 2 وقت کا کھانا. جتنا انسان جیسا خود کھاتا ہے ویسا کھانا مسکین کو کھلا سکتا ہے. 2 وقت کا کھانا کھلا دے تو وہ 1 روزے کا فدیہ ہوگا. اور اگر اس کو بخار کہتی وہ بھی کر سکتے ہیں، 2.25 کلو گندم احتیاطاً 2 کلو گندم لگا لیں. 2 کلو گندم مثلا 150 روپے کلو گندم ہے تو 300 روپے کی 2 کلو گندم ہوگی تو 300 روپیہ 1 روزے کا فدیہ ہے. 300 روپیہ 1 روزے کا فدیہ ہے. اس حساب سے آپ کیلکولیٹ کر لیں وہ 3 دنوں کا کتنا وہ بچ جائے گا 9,000. تو جو خوشی سے کرے گا نیکی وہ اس کے لیے بہتر ہے. خوشی سے نیکی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے کھلانا تو 2 وقت کا کھانا تھا یا اس نے 30 دن کے روزہ لینا تھا، وہ 35 دن کا فدیہ دے دیتا ہے، 40 دن کا دے رہا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، بہتر ہے. وہاں تصوم خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے، نہیں تم مطالبون رکھو یہ نہ کرتے ہو. اس میں یاد رکھیں خاص طور پر ایک مسئلہ، کئی لوگ پچھلے دنوں میں بھی مجھے ایک مسئلہ پوچھا. سفر میں شرعی سفر جتنا میں نے آپ کو بتایا 48 کلو میٹر، اس میں آپ
روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں. روزے میں یہ اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے مانتا سو خیر لکم کہا کہ آپ فرض کریں آپ پشاور جا رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ تکلیف ہوگی نا روزہ چھوڑ دے, ٹھیک ہے چھوڑ دیں, کوئی گناہ نہیں, بعد میں ادا کریں. لیکن پھر آپ نے سوچا کہ یار میں نے اسی گاڑی میں جانا ہے تو اتنا مشکل نہیں میں رکھ لیتا ہوں, تو وہ رکھ لیتا ہے, یہ بھی ہے. لیکن نماز میں یہ مسئلہ نہیں. اگر آپ شرعی سفر کی جتنی آپ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں تو نماز جب اثر ہو جاتی ہے. پر پھر ظہر ہے 4 کی 2 رکعتیں, عصر کی 4 کی 2 رکعتیں, عشاء کی 4 کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں. ایک آدمی نماز کہتا ہے 4 پڑھ لیتا ہوں خیر ہی ہے, 4 ہی پڑھ لیتا ہوں, گناہ گار ہے, 4 نہیں پڑھ سکتا. اکیلے اگر پڑھے گا تو وہ 2 ہی پڑھے گا. یہ حکم ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 4 رکعتیں سفر میں پڑھی, وہ 2 ہی پڑھے. ہاں اگر امام کے پیچھے مسافر نماز پڑھ رہا ہے اور امام مقیم ہے تو امام کو جو 4 رکعتیں پڑھائے گا تو امام کے پیچھے یہ بھی 4 رکعتیں پڑھے گا. یہ اس کا شرعی سفر کا مسئلہ ہے. تو روزے اور نماز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ